لیلۃ القدر، شب قدر میں بھی 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو صحیح بتایا یا غلط بتایا؟ نعوذ باللہ۔ ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، آقا کی زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا، حق بتایا اور سچ بتایا۔ اگر ہم 4 میں سے کسی ایک میں فال کر رہے ہیں تو بغیر توبہ کیے شب قدر میں ہمیں بھی رحمت نہیں ملے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان 4 میں ہم رہیں، یا کسی ایک میں رہیں، یا کسی 2 میں رہیں، یا کسی 3 میں رہیں، پھر بھی مغفرت میں سے ہمیں حصہ مل جائے گا، اس کی کوئی دلیل مجھے پیش کر دیجیے۔ وہ 4 کون ہیں؟ دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا وہ آدمی جو شراب پیتا ہو، اور شراب سے مراد فقط شراب ہی نہیں، تمام قسم کے وہ مشروبات جس کے اندر نشہ ہو۔ اور آج کل کتنے ایسے مشروبات ہیں، مختلف ناموں سے ملتے ہیں، عام کھلے ملتے ہیں، اس کے اندر الکوہل ہے، بار بار کبھی واٹس ایپ پہ کوئی اس کا امیج بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی کلپ بھیج رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ حضرت 35 کے قریب ایسے عام ٹنز ملتے ہیں جن کے اندر الکوہل ہے، یعنی شراب ہے، نشہ ہے، اور عام لوگ استعمال کرتے ہیں، روز استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیا پی رہے ہیں۔ شراب کا پینے والا، نشے کو استعمال کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب قدر میں بھی ہاں توبہ کر لے گا، توبہ کے بعد تو پھر مسئلہ صاف ہے، پھر تو کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ بڑے پیارے ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، توبہ کرنے والے کو تو اپنا دوست ہی بنا لیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر شراب کا پینے والا ہو یا نشے کی چیزیں جو ہیں وہ پینے والا ہو، پتہ بھی ہو، اس کو کسی نے کہہ بھی دیا بھائی فلاں اس میں شک ہے، اس میں نشہ ہے، علماء بتاتے ہیں، وہ چھڈو جی، انہوں نے گلا ہے نا گولی رکھو، بس مجھے تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے جی، ساری رات ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے، میں نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے، بس میں کہیں سے بھی اس کو پی لیتا ہوں، کہ 6 گھنٹے کی جگہ 12 گھنٹے ڈرائیو کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے خود کہا، میں نے اس چیز کے بارے میں ان کو منایا، سمجھایا کہ بھئی اس کے بارے میں علماء نے شک ظاہر کیا ہے، تفصیلات آئی ہیں، جیسے جی مجھے 12 گھنٹے ڈرائیو کرنی ہوتی ہے تو بس میں تو یہ پی لیتا ہوں کہ 6 گھنٹے میرے اور جاگنے میں گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت کو لینے کے لیے مغفرت والے درجے میں آنا پڑے گا۔ تو ایک حدیث کے اندر بتایا ایک بات کہ شراب پینے والا، نشہ پینے والا۔ دوسری بات، جو والدین کا نافرمان ہو۔ کتنی مائیں ہیں رو رو کے فون کرتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو رو رو کے فون کرتے ہیں۔ ماں باپ کو سگنی کا ناچ اولاد نے نچایا ہوا ہے، ماں باپ کو ذلیل کرنا یہ بھی ان کا کام، تکلیف پہنچانا یہ بھی ان کا کام، اور باپ کی بات یا ماں کی بات تو مصیبت لگتی ہے ماننا۔ تو والدین کا نافرمان، کوئی والدین کا نافرمان ہو، وہ ساری رات بھی کھڑا رہے تو حدیث کے مطابق اس کی مغفرت نہیں ہونی۔ تو والدین اگر موجود ہیں، حیات ہیں، تو ان کو راضی کرنے کی فکر کریں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو منا لیں، والدین معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے والدین یا ایک دنیا میں نہ رہے تو اب کیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آگے ان کے جو باقی رشتے دار ہیں یعنی بہن بھائی، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، اور رو رو کر اپنے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگیں، اور اپنے ان قصوروں کے اوپر معافی مانگیں۔ خالی داڑھی رکھ لینے سے، سر پہ پگڑی پہن لینے سے، ٹخنے ننگے رکھ لینے سے معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے اور تنگ کیا ہوا ہے تو شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو پہلا کون سا بتایا تھا جی؟ بتائیں۔ شراب پینے والا، اور دوسرا کون؟ ماں باپ کا نافرمان۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ماں باپ کا نافرمان بیٹھا ہے تو ساری رات کھڑے رہنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ خود بتائیں، نہیں ہوگی نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، جو قطع رحمی کرنے والا ہو۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو رشتہ داروں سے توڑنے والا ہو، جوڑنے والا نہ ہو، رشتہ داریاں توڑنے والا ہو۔ بھائی سے بھی ناراض، بہن سے بھی ناراض، چچا سے بھی ناراض، پھپھا سے بھی ناراض، سسرال والوں سے بھی ناراض، فلاں سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض، ہر ایک سے ناراض۔ کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس نے لڑائی رکھی ہوئی ہے اور قطع رحمی کر رہا ہے۔ عید کے موقع پہ ملنے نہیں جاتا،
حق ادا نہیں کرتا، معلوم ہے کہ میرے پاس اس کا حق ہے، میں نے اس کا دینا ہے، لیکن ناراضگی ہے، غصہ ہے، اس وجہ سے نہیں دیتا، میرا غصہ ہے، میں نے نہیں دینا۔ بیوی کے ساتھ بھی قطع رحمی، بیوی کے ساتھ قطع رحمی کی ایک شق یہ بھی بنے گی، علماء موجود ہیں، اگر میں غلطی پر تو اصلاح کرتے ہیں، ابھی ایک دل میں بات آئی کہ گھر میں بیوی موجود ہے لیکن محبتیں کسی نامحرم سے ہو رہی ہیں، یہ بیوی کے ساتھ قطع رحمی نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں تو یہ بھی قطع رحمی میں آئے گا۔ گھر میں بیوی موجود ہے لیکن محبت ہے کسی اور کے ساتھ، وقت کسی اور کے ساتھ، تو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا یہ بھی ضروری۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے نہیں بولتا، ایک خاتون آئی کہنے لگی 12 سال سے اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی، دونوں لاہور میں رہتے ہیں، پردے میں انہوں نے بتایا کہ 12 سال ہو گئے اپنے سگے بھائی کے گھر میں نہیں گئی۔ ساری رات نفل پڑھنا آسان، کوئی چھوٹا بھائی بڑا بھائی ناراض ہو اس کے گھر چل کے جا کے معافی مانگنا بڑا مشکل کام، بلکہ پیدل حج پہ جانا بھی شاید آسان ہو، لیکن کسی روٹھے رشتہ دار کو منانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو بتائیے اگر ہم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، جو لڑائیاں کر کے بیٹھا ہو رشتہ داروں سے، کتنی ساسیں ہیں جو بہو سے لڑی ہوئی ہیں، کتنی بہو ہیں جو ساسوں سے لڑی ہوئی ہیں، آپس میں رشتہ دار گھر میں جو رہنے والے کتنے لڑے ہوئے ہیں، ان لڑنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مغفرت ہو جائے تو وہ رشتہ داروں سے بنانی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی، کیا ہو گیا؟ اگر اس کے بدلے جنت مل جائے تو آسان بات ہے۔ تو پہلی بات کون سی تھی جی بتائیں؟ شراب کا پینے والا، نشہ پینے والا۔ دوسری بات کیا تھی جی؟ والدین کا نافرمان۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنے والا۔ اور یہ باتیں کس نے بتائی؟ اپنی زبان سے بتا دیں، میرے اوپر نا آپ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیے، میں فقط بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، بنا نہیں رہا۔ اور چوتھی بات کون سی ہے؟ یہاں تو سارے پھنسے ہیں، بہت تھوڑے بچنے والے ہیں۔ فرمایا جس کے سینے کے اندر کینہ ہو، جس کے سینے کے اندر کسی کے لیے بغض ہو، پنجابی میں کہتے ہیں نا وٹ رکھ لینا، کسی دوسرے کے بارے میں دل میں وٹ رکھ لینا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے سینوں کو اگر ہم ٹٹولیں تو کینے سے بھرے ہوں گے۔ بہت ہی کوئی ہوگا جس کا کسی سے کوئی جو ہے نا وہ کیا وہ کہتے ہیں مسئلہ خراب نہ ہو، کسی نہ کسی کے بارے میں تو ہمارے دل میں کینہ ہے، یا تو بھائی کے بارے میں ہے، یا والد کے بارے میں ہے، یا چچا کے بارے میں ہے، یا چچا زاد کے بارے میں ہے، یا بیوی کے بارے میں ہے، یا سسرال کے میں سے کسی کے بارے میں ہے، یا کسی ساس کے دل میں بہو کے بارے میں ہے، یا بہو کے دل میں ساس کے بارے میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خبر دے دی کہ جس سینے میں کینہ ہے شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بتائیں پھر کب ہوگی؟ ہم سینہ بے کینہ کہاں سے لے کر آئیں؟ اسی کے لیے اللہ والوں کے پاس آنا، بیٹھنا، ان چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، پھر جنت ملے گی۔ ایسے جنت نہیں ملتی، دل کو صاف کرنا پڑے گا۔